بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی کا معلم پڑھیں گے۔ الجواہر النفیسۃ لامعۃ، وہی بات ہے کہ آپ نے موصوف کی جو صفت ہے اور مبتدا کیا کہ جو خبر آتا ہے وہ عموماً واحد مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، عموماً واحد مؤنث۔ اب یہاں دیکھو جو موصوف ہے جمع ہے اور اس کی صفت واحد مؤنث ہے۔ تو الجواہر النفیسۃ پاکیزہ قیمتی پتھر، لامعۃ چمکدار ہے، پاکیزہ قیمتی پتھر چمکدار ہیں۔ ان الکلاب الحارسۃ، بے شک چوکیداری کرنے والے کتے، جالسۃ بیٹھے ہیں، علی باب الدار گھر کے دروازے پر۔ اب یہاں دیکھنا کلاب موصوف ہے اور الحارسۃ یہ صفت ہے، تو موصوف جمع ہے اور صفت عموماً واحد مؤنث ہے۔ حارس چوکیدار کو کہتے ہیں، تو چوکیداری کرنے والے کتے۔ جب موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہے، کیونکہ ان اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، ان کا ان لیت لکن لعل، تو ان نے اپنے اسم کو نصب دے دیے۔ جب موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہے۔ اور آگے جالسۃ اس کے اوپر پیش آ رہا ہے کیونکہ یہ ان کی خبر ہے، تو ان اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ علی بابی، بابی کے نیچے زیر آ رہا ہے کیونکہ علی جر دیتا ہے، علی جر دیتے ہیں، اور داری کے نیچے زیر آ رہا ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتے ہیں۔ ان الکلاب الحارسۃ جالسۃ علی باب الدار، بے شک چوکیداری کرنے والے کتے بیٹھے ہیں گھر کے دروازے پر۔ نمبر 21، المواعظ الحسنۃ نافعۃ۔ اب یہاں دیکھنا المواعظ موصوف جمع ہے، آگے جو صفت آ گیا واحد مؤنث آ گیا، الحسنۃ، تو المواعظ الحسنۃ اچھی نصیحتیں، نافعۃ فائدہ مند ہیں۔ اب یہ دیکھو یہ خبر ہے، واحد مؤنث آ گیا، المواعظ الحسنۃ یہ موصوف صفت مل کر مبتدا ہے اور نافعۃ خبر ہے، تو خبر آپ دیکھ رہے ہو عموماً واحد مؤنث آ گیا، تو اچھی نصیحتیں فائدہ مند ہیں۔ ہم عبید الاحسان ونحن عباد الرحمن، ہم وہ سب، عبید الانسان انسان کے غلام ہیں، ونحن عباد الرحمن اور ہم رحمان کے بندے ہیں۔ تو پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا عبدن کی جمع اگر عبید آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے غلام، اور عبدن کی جمع اگر عباد آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بندہ، تو وہ انسان کے غلام ہیں اور ہم رحمان کے بندے ہیں۔ نمبر 23، فی المدارس العالیۃ، ہائی اسکول میں، معلمون من العلماء الکبار، اساتذہ ہوتے ہیں بڑے علماء میں سے، ہائی اسکول میں اساتذہ بڑے علماء میں سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں دیکھو فی المدارس، یہ مدارس موصوف ہے اور آگے العالیۃ یہ صفت ہے، تو موصوف غیر عاقل کی جمع ہے، غیر عاقل کی، تو صفت عموماً واحد مؤنث کا صیغہ آ گیا۔ الصنادیق الفارغۃ، خالی صندوقیں، صنادیق صندوق کی جمع ہے، الصنادیق الفارغۃ خالی صندوقیں، لفناجین الشائی چائے کی پیالیوں کے لیے ہیں، چائے کی پیالیوں کے لیے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہو الصنادیق جو موصوف ہے یہ جمع ہے غیر عاقل، اس کے اندر عقل نہیں ہے، تو آگے جو صفت آ گیا وہ واحد مؤنث آ گیا۔ تو آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ موصوف کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث، یا مبتدا کے آگے جو خبر ہے وہ بھی واحد مؤنث جب مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو۔ نمبر 25، حقوق الجیران کا حقوق الاقرباء، حقوق الجیران پڑوسیوں کے حقوق، جیران جار کی جمع ہے، کا حقوق الاقرباء رشتہ داروں کی حقوق کی طرح ہے۔
फिल बसातीनी सफारिजु हुल्वतुन, बसातीन बुस्तान की जमा है, बागों में सफारिजु हुल्वतुन, मीठे बईदाने हैं, मीठे बईदाने। ये सफारिज सफ़र जलुन की जमा है, ये बई एक पल है, एक पल। हुल्वतुन तो यहाँ देखो सफारिजु हुल्वतुन ये मौसूफ है सफारिजु, और आगे ये हुल्वतुन ये सिफत है। तो यहाँ देखो मौसूफ जब गैर आकिल की जमा है तो सिफत उमूमन वाहिद मुअन्नस आ गया। नंबर 27, इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व उयूनिन, बेशक परहेज़गार लोग फ़ी जन्नातिन व उयूनिन, बागात में होंगे और चश्मों में होंगे। तो जन्नात जन्नतुन की जमा, उयून आइनुन की जमा पीछे आपने पढ़ लिया, इसकी जमा आयुन और उयून आंखें और चश्मे। तो यहाँ चश्मे मुराद है, परहेज़गार लोग बागों में और चश्मों में होंगे। इन्नल मुत्तकीन, इन अपने इसम को नसब देते आपको पता है, और ये मुत्तकीन ये जमा मुज़क्कर सालिम है, तो नसब किसके साथ आया? या साकिन मक़बल मकसूर के साथ। नंबर 28, वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरतुन, वुजूहुन कुछ चेहरे उस दिन नाज़िरतुन तरो ताज़ा होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरतुन अपने रब की तरफ देखने वाले। कुछ चेहरे उस दिन तरो ताज़ा होंगी, इला रब्बिहा नाज़िरतुन अपने रब की तरफ देखने वाली होंगी। व वुजूहुन यौमइज़िन बासिरतुन, और कुछ चेहरे उस दिन खौफ व फिक्र से बिगड़े हुए होंगे। नंबर 29, वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरतुन, यहाँ भी देखो ये जो वुजूहुन ये जमा है, लेकिन आगे नाज़िरतुन वाहिद मुअन्नस आ गया। यहाँ भी वुजूहुन जमा है, लेकिन आगे बासिरतुन ये वाहिद मुअन्नस आ गया। अलमालु वलबनूना, अलमालु वलबनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद यानी बेटे बनून दुनिया की ज़िंदगी की ज़ीनत है। वलबाक़ियात स्वालिहात, और बाकी नेक अमाल खैरुन बेहतर है, इंद रब्बिका तेरे रब के पास, तेरे रब के पास। जवाब जमा में दो, जवाब जमा में लिखना है। इंद का तेरे पास, इंदी मेरे पास। हल इंद का किताबुन नाफ़िउन, क्या तेरे पास फ़ायदामंद किताब है? तो जवाब जमा में दिया, नअम इंदी कुतुबुन नाफ़िअतुन, जी हाँ मेरे पास फ़ायदामंद किताबें हैं। अब यहाँ देखो जो जवाब आ गया वो जमा में आ गया। सवाल जो था किताब नाफ़िअ मुफ़रद था, लेकिन जो जवाब आ गया वो आ गया कुतुब नाफ़िअ जमा। यहाँ देखो मौसूफ गैर आकिल की जमा है, तो सिफत उमूमन वाहिद मुअन्नस आ गया। नंबर 2, हल इंदका सैफुन क़ातिउन, क्या तेरे पास काटने वाला तलवार है? तो जवाब आपने जमा में देना है। नाअम जी हाँ, इंदी सुयूफुन क़ातिअतुन, जी हाँ मेरे पास काटने वाले तलवार हैं। नंबर 3, हल इंद हामिदिन रुम्हुन तवीलुन, क्या हामिद के पास लंबा नेज़ा है? तो जवाब आपने जमा में देना है। नाअम इंद हामिदिन रिमाहुन तवीलतुन, या रिमाहुन तवालुन दोनों दुरुस्त है। जी हाँ हामिद के पास लंबे नेज़े हैं, तो जवाब आपने जमा में देना है। हलिल अमीरु स्वालिहुन, क्या अमीर नेक है? जवाब आपने जमा में देना है। नाअम अल उमराउ स्वालिहून, जी हाँ अमीर लोग नेक हैं। नंबर 5, हल इंदका सौबुन नज़ीफ़ुन, क्या तेरे पास साफ़ सुथरा कपड़ा है? जवाब आपने जमा में देना है। नाअम इंदी सियाबुन नज़ीफ़तुन, जी हाँ मेरे पास साफ़ सुथरे कपड़े। तो सियाबुन मौसूफ गैर आकिल की जमा है,
تو صفت عموماً واحد مؤنث نظیفتن آپ پڑھو گے۔ نمبر 6 حال الصندوق فارغ، کیا صندوق خالی ہے؟ جواب آپ نے جمع میں دینا ہے، نعم الصنادیق فارغۃ، جی ہاں صندوق خالی ہے۔ تو الصنادیق جو مبتدا ہے، مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے تو خبر عموماً واحد مؤنث آئے گا فارغۃ۔ نمبر 7 حال التلمیذ حاضر اليوم، کیا شاگرد آج کے دن حاضر ہے؟ جواب جمع میں دینا ہے، نعم التلامذۃ حاضرون اليوم، جی ہاں شاگرد آج کے دن حاضر ہیں۔ نمبر 8 حل عندک فنجان، کیا تیرے پاس پیالی ہے؟ جواب آپ نے جمع میں دینا ہے، نعم عندی فناجین، جی ہاں میرے پاس پیالیاں ہیں، فناجین پھر ایک پیش پڑھو گے کیونکہ غیر منصرف ہوگا۔ نمبر 9 حل عندک سفرجل، کیا تیرے پاس بہی ہے؟ جواب آپ نے جمع میں دینا ہے، نعم عندی سفارجو، جی ہاں میرے پاس بہی دانے ہیں۔ نمبر 10 حل ہوا غنی، کیا وہ مالدار ہے؟ جواب آپ نے جمع میں دینا ہے، نعم ہم اغنیاء، جی ہاں وہ مالدار ہیں۔ نمبر 11 حل ہی ابنۃ صالحۃ، کیا وہ نیک لڑکی ہے؟ جواب آپ نے جمع میں دینا ہے، نعم ہن بنات صالحات، جی ہاں وہ نیک لڑکیاں ہیں۔ نمبر 12 اعندک جوہر نفیس، کیا تیرے پاس پاکیزہ پتھر ہے؟ قیمتی پتھر، کیا تیرے پاس پاکیزہ قیمتی پتھر ہے؟ جواب جمع میں دینا ہے، نعم عندی جواہر نفیست۔ نمبر 13 جواہر نفیست، اب جواہر موصوف نفیست صفت ہے، چونکہ موصوف غیر عاقل کی جمع ہے تو صفت عموماً واحد مؤنث ہے۔ نمبر 13 اعندک مفتاح الصندوق، کیا تیرے پاس صندوق کی چابیاں ہیں؟ جواب آپ نے جمع میں دینا ہے، نعم عندی مفاتیح الصنادیق، مفاتیح الصنادیق، جی ہاں میرے پاس صندوقوں کی چابیاں ہیں۔ نمبر 14 حل فی المدرسۃ استاذ، کیا مدرسے میں استاد ہے؟ نعم فی المدارس اساتذۃ، نعم فی المدارس اساتذۃ، جی ہاں مدارس میں اساتذہ ہیں۔ نمبر 15 حل فی بمبئی مکتبۃ کبیرۃ، کیا بمبئی میں بڑا کتب خانہ ہے؟ جواب آپ نے جمع میں دینا ہے، نعم فی بمبئی مکاتب کبیرۃ، جی ہاں بمبئی میں بڑے کتب خانے ہیں۔ تو مکاتب کبیرۃ، اب مکاتب جو موصوف ہے غیر عاقل کی جمع ہے تو صفت عموماً واحد مؤنث آئے گا، مکاتب کبیرۃ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔